بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود پاک کا تحفہ انگت بے مثل و بے مثال آمینہ دلال نبی باکمال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ کریم میری اور آپ احباب کی حاضرینوں اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی تقریب سعید ماہانہ درس قرآن کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا کو ہوں خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جن جن احباب نے آج کی اس میں درس قرآن کے لنگر شریف میں حصہ شامل کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کے رزق میں، علم میں، عمل میں اور ہم سب کے علم عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے قرآن پاک کی درس کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ 17 ہے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ منافقین کا ذکر کر رہا ہے۔ منافقین کا ذکر چل رہا تھا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کی حقاوت اس طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آگ اس کے آس پاس سب جگمگا اٹھا تو اللہ ان کا نور لے لے گا، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور وہ پھر آنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ لوٹ کر بھی پھر واپس اللہ کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ حالانکہ اللہ کریم نے تو ہر چیز کو واضح بیان کر دیا تھا، لیکن ہدایت بھی دی، لیکن ان لوگوں نے اس ہدایت کو ضائع کر دیا۔ وہ اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا، اور اتنا نقصان دین اسلام کو کافروں کی وجہ سے نہیں ہوا جتنا نقصان دین اسلام کی وجہ سے منافقوں نے دیا ہے۔ دین اسلام کو جتنا نقصان منافقوں نے دیا ہے۔ اگلی قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ترجمہ کنز الایمان، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے رہے ہیں۔ فرمایا کہ انہاں دی مثال اللہ کریم نے دے دیا، فرمایا کہ انج مثال کے جو آسمان تو پانی بارش کا اترتا ہے پیا، اندھیریاں چلدیاں نے پیاں، گرج چمک رہا ہے بدل، تو ہویا کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنی کناں وچ انگلیاں ٹھوس لیاں، انگلیاں دے لیاں۔ من السوائے حذر الموت، موت دے ڈر تو کہ کتے مارے نہ جائے۔ پتہ ہے چلیا کافر دا بھی اس لیے عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے کہ موت کافر تے بھی ہونی ہے۔ ہر مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہر مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت کے مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا، کافر ہے تو کافر نے بھی موت کا جام پینا ہے، ہندو ہے تو ہندو نے بھی موت کا جام پینا ہے، سکھ ہے تو سکھ نے بھی موت کا جام پینا ہے، اور اگر مسلمان ہے تو مسلمان بھی لوٹ کر اپنے اللہ کی طرف جانا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ فرماتا ہم نے گھیرے میں لیا ہوا ہے کافروں کو، اور دنیا جو ہے ایک کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے فرمایا یہ قید خانہ ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم
ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آئیے اس کی تفاصیر میں دیکھتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا جیسے آسمان سے بارش ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال دی گئی، یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو واضح اعلان کر دیا اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا جب جھنڈا بلند کر دیا، اعلان کیا، تو وہ اس پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سامنے آیت مبارکہ کا نزول کر کے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے کہلوا کر روشن کر دیا سارا کچھ، لیکن انہوں نے کیا خریدا؟ انہوں نے دنیا گمراہی خرید لی، بجائے اس کی کہ وہ نفع والا سودا کرتے، لیکن انہوں نے اپنے نفع والا سودا نہیں کیا بلکہ گمراہی کو خرید لیا۔ تو گرامی قدر حضرات، اسی آیت مبارکہ کا ہم ترجمہ بھی سماعت فرما لیتے ہیں۔ کنز ایمان ہے جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں، گرج چمک ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہی ہیں، کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اللہ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی تو اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے رہ گئے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے یہ باتیں کرنے شروع کر دی نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا پھر نزول کیا، فرمائے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کو پوجو تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم تقوی والے بن جاؤ۔ گرامی قدر حضرات، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی کتاب نازل کی ہے نا، جس نے اس سے منہ پھیرا وہ دنیا میں بھی رسوا ہو گیا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اللہ اعلان کرتا ہے جس نے ہمارے قرآن سے منہ پھیرا، جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیرا، ومن اعرض عن ذکر اللہ، جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیرا، فرمایا ہم ان کو قیامت کے دن جب اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں وہ ذکر کرتا، دیکھتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، اپنی آنکھوں سے ہر چیز اللہ کی نعمت کو دیکھ رہا تھا، لیکن ہوا کیا؟ خالق ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیرا، مثال کے طور پہ قیامت کا دن ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ جب بندے کو اٹھائے گا تو اس کی نگاہوں کا نور اللہ تعالیٰ چھین لے گا، نور واپس لے لے گا، وہ اندھا ہوگا۔ جس نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیرا وہ اندھا ہوگا، کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ تو نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتا تھا، آج تیری آنکھوں کا نور اس لیے چھین لیا گیا۔ جو بندہ استطاعت کے باوجود زکات نہیں دیتا، اس کا بھی نور واپس لے لیا جائے گا، اور جو بندہ ہے مومن استطاعت کے مطابق ہے بھی استطاعت، اس کے پاس ہمت بھی ہے، اللہ نے مال دیا ہوا، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کا نور لے لے گا، قیامت کے دن وہ بھی اندھا ہوگا۔ اور پھر جو دنیا میں رہ کر یتیموں کے مال ہڑپ کرتا رہا، یتیموں کے مال پہ ڈاکہ ڈالتا رہا، فرمایا وہ بھی قیامت کے دن اندھا ہوگا۔ اور جو بچیاں، جو عورتیں اپنے بند سنور کے جناب والا باہر اپنا حسن و شگار سامنے حسن کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بے حیائی پھیلاتی ہیں، یہ بھی قیامت کے دن اندھی ہوں گی۔ نگاہیں، آنکھیں ہوں گی لیکن نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو گرامی قدر حضرات، جب آنکھیں قیامت کے دن نہیں ہوں گی
تو وہاں پلسرات ہوگی. آپ نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، یقیناً ہے اس طرح کیونکہ آمنہ کے لال نے فرمایا ہے. پلسرات کیا ہے؟ فرمایا بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے. وہ اس پل سے گزرنا ہوگا، ہر مسلمان کو گزرنا ہوگا. پھر آگے جنت ہوگی، نیچے جہنم ہوگی، اوپر پلسرات ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا پلسرات کا پل جو ہوگا نا، وہ اس طرح نہیں ہوگا جیسے ہماری نہروں کا پل ہوتا ہے. میں نے ابھی پڑھا ہے کہ نہیں، وہ پل ایسے ہوگا جیسے سیڑھی لگی ہوتی ہے چھت کے اوپر، چھت کی جانے کی طرف، ایسے ہوگا. اور وہ باریک کتنا ہوگا؟ بال سے باریک ہوگا. تیز کتنا ہوگا؟ تلوار سے تیز ہوگا. اور گزرنا ہوگا اس کے اوپر سے. ارے دنیا میں آنکھیں ہیں، تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے تو ہمارے پیروں کو ٹھوکر لگے، ہم گر جاتے ہیں. مسلمان ذرا میں نے اور آپ نے گرے بانوں میں جا کر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم پلسرات سے کیسے گزریں گے. پلسرات سے کیسے گزرنا ہوگا؟ جب ہماری نگاہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کو، نگاہوں کا نور ہی واپس چھین لے گا، واپس لے لے گا، تو پلسرات سے پھر ہم کیسے گزریں گے؟ ارے پلسرات سے گزرا جائے گا اس لیے کہ اس کی ٹریننگ ضروری ہے، پریکٹس ضروری ہے کرنے کا. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کھیلوں میں، تماشوں میں نا، وہ لوگ آتے ہیں تو وہ رسہ دونوں طرف سے باندھ دیتے ہیں. ایسے لوگ تماشا بھی کرتے ہیں، اس رسے کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. رسے وہ ایسے نہیں گزرتے، پہلے انہوں نے یہ محنت کی ہوتی ہے، اس پہ چلنے کی ٹریننگ کی ہوتی ہے. وہ بھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں. اس لیے وہ کامیاب ہو کر لوگوں کے سامنے مجمع میں آ کر وہ رسے کے اوپر سے پاؤں رکھ کر گزر جاتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی نا پریکٹس ہوتی ہے اس بات میں. تو آپ کہیں گے کہ ہم اس پلسرات کی پریکٹس کیسے کرنی ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. تو علماء کرام اور مفسرین اور اولیاء کرام نے یہ بہت پیاری بات کی. آپ فرماتے ہیں آج اس یہ گزرے دور میں، آج اس پرفتن دور میں جب آؤ جاؤ لگا ہوا ہے، اس دور میں شریعت مصطفیٰ پہ جو چلے گا وہ پلسرات سے آسانی سے گزر جائے گا. جو پلسرات سے، جو شریعت محمدی کو دیکھ کر چلے گا، جو شریعت مصطفیٰ کے تابع ہو کر اپنی زندگی کا شعار بنا لے گا، فرمایا اس کو ٹریننگ ہو جائے گی، وہ کل پلسرات سے بھی آسانی سے گزر جائے گا. پلسرات بھی اللہ اسے آسانی سے پار کرا دے گا. گرامی قدر حضرات، آئیے میں ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، کہیے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اتنے عبادت گزار تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ اس وقت عبادت رات کو ساری رات قیام میں گزارنا اور دن کا روزہ رکھنا. اتنی عبادت گزار یہ صحابی عبداللہ بن عمر ہیں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت منافق بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، منافق بھی تہجد پڑھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتا تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب وہ دروازے سے ایک بندہ اندر آنے والا ہے، جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ اس بندے کو دیکھ لے، وہ جنتی ہے. یہ بشارت کس نے دی؟ آمنہ کے لال نے کہ وہ جنتی آ رہا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو ایک آدمی سادہ کپڑوں میں آیا، سادہ اس کے کپڑے ہیں، سادہ لباس ہے. اس آدمی کو کبھی رات کو جاگتے نہیں دیکھا، دن کا روزہ رکھتے بھی نہیں دیکھا. تو میں نے اس کو دیکھا، میں حیران رہ گیا. جب سرکار نے دوسری مرتبہ بھی پھر ایسے ہی فرمایا تو وہ آدمی اندر آیا، سرکار نے فرمایا یہ جنتی ہے. تیسری بار بھی پھر فرمایا یہ آنے والا جنتی ہے. جب دروازہ کھولا گیا تو وہی آدمی جو پہلے دن آیا تھا جس کو میرے نبی نے جنتی کہا تھا، وہی آدمی آیا اندر. تو فرماتے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں آگے گیا، میں نے کہا چاچا جی میرا دل چاہتا ہے، میرے والد گرامی سے کوئی میری بات اونچ نیچ ہو گئی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ہاں 2-3 دن ٹھہروں، کہ میں 2-3 دن آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. فرمانے لگے آ جاؤ. اس وقت درد تھا مسلمان کو، مسلمان اے مسلمان ہم کہاں کھو گے، وہ کہاں ہماری عزتیں چلی گئیں.
جب یہ بات ہوئی تو کہنے لگے بیٹا آ جائے آپ ہمارے ساتھ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں گیا رات کو کھانا شانا کھایا, کھانا کے بعد نماز عشاء میں نے بھی پڑھی اور اس نے بھی پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی چارپائی پہ لیٹ کے میں چادر کے اندر سے جاگ کر دیکھتا رہا کہ یہ کیا کون سی عبادت کرتا ہے رات کو. فرماتے ہیں ساری رات گزر گئی, اس نے سو کے گزاری, ساری رات وہ سویا رہا, ساری رات وہ سویا رہا. صبح تو اٹھی, میں نے بھی نماز پڑھی, نفل پڑھے, انہوں نے بھی نفل پڑھے, میں نے کہا کوئی عجیب بات تو دیکھی نہیں. دوسری رات چلو شاید آج اس نے نہ کیا ہو عمل, کل کو کرے گا. فرماتے کل رات بھی میں نے اسی طرح انتظار کرتا رہا, میں جاگ کے دیکھتا رہا اپنے بستر کے اندر سے, لیکن اس نے عبادت نہیں کی. بڑا وہ سویا رہا, ساری رات گزر گئی, دن بھی گزرا, رات بھی گزری, 3 راتیں گزرنے کے بعد میں نے کہا چاچا جی مجھے جانے دو, اجازت دیجیے, میں بس میری کوئی چپلس اپنے والد گرامی سے نہیں ہوئی تھی, لیکن بات میں یہ تھی اللہ کے محبوب نے تمہیں جنتی کہا ہے, میں دیکھنا بھی چاہتا تھا کون سا تم نے ایسا عمل کیا ہوا ہے. میں اتنی عبادت کرتا ہوں, مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جنتی نہیں کہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آل نبی اولاد علی صاحبزادہ امین سید شمس الحق شاہ صاحب تشریف لائے, ہم دن کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہا چاچا جی میری کوئی والد گرامی سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی, اصل وجہ یہ تھی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے. وہ صحابی رسول بول کے کہتا ہے بیٹا بات سن, پھر اگر تجھے دیکھنے آیا تھا تو بات سن جو میں عمل کرتا ہوں. بیٹا میں کسی مسلمان کے ساتھ نفرت نہیں کرتا, میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے, میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے. تو بیٹا دوسرا عمل یہ ہے میں کسی سے حسد نہیں کرتا. پتہ چلا جو حسد نہ کرے, حسد نہ کرے, کسی کے ساتھ نفرت نہ کرے, ارے وہ چاہے 5 نمازیں ہی پڑھتا ہو, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو, جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو. فرمایا اس لیے کہ تمہیں تقویٰ مل جائے اور پرہیزگاری مل جائے. وہ کیسے ملے گی؟ تقویٰ دیکھنا ہے تو سرکار غوث اعظم کا دیکھیے, جو کہ جو مہینہ سرکار غوث اعظم کے عرس پاک ہے نا, بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے. ہم کہتے ہیں بڑی 11ویں شریف, بڑی 11ویں شریف کیا ہے؟ اس مہینے کی تاریخ, اس مہینے میں سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر کا عرس مبارک ہے. آپ کا مثال آتا ہے, اس لیے آپ کو بڑی 11ویں شریف سے نام دیا ہوا ہے. سرکار غوث اعظم کا کتنا تقویٰ ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں یہ بہت بڑی ہستی کا نام ہے جنہوں نے, جو فارسی کے بھی ماہر آدمی تھے, انہوں نے 2 کتابیں لکھی, ایک گلستان ایک بوستان, جو درس نظامی میں شروع میں پڑھایا کرتے تھے. آپ تو پتہ نہیں شاید نہیں پڑھاتے ہو, لیکن جب شروع میں پڑھاتے تھے تو میرے استاد محترم مفتی محمد شفیع صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے, وفات پا گئے, انہوں نے مجھے 2 کتابیں پڑھائی. شیخ صاحب شرازی فرماتے ہیں میں نے دیکھا مطاف میں ایک آدمی سر کو پتھروں پہ رکھا ہوا ہے اور وہ آگ و زار ہی رو رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. فرماتے ہیں لوگ طواف کرنے والے اپنی توبہ کو بھول جاتے اور اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے, یا اللہ کہ اس بیچارے کو معاف کر دے, اس بیچارے کو معاف کر دے. فرماتے ایک آدمی نے تو طواف چھوڑا, اس کے پاس کھڑا ہو گیا, یہ کون ہے ایسا آدمی, میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں, جب سر اٹھائے گا تو میں اسے دلاسا دوں گا بھائی اللہ بڑا کریم ہے, اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے. اللہ تو فرماتا ہے مجھ سے مانگ, اگر 80 سال گناہ کیے لیکن ایک بار میرے در پہ آنسو بہا کر ان آنکھوں کو نم سے نمی لے کر آ اور مجھ سے معافی مانگ, میں تجھے معاف کر دوں گا. سعدی فرماتے وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور جب روتے روتے دیر ہو گئی, کچھ دیر کے بعد اس آدمی نے سر اٹھایا نہ سجدے سے, تو وہ جا کر دیکھنے لگا وہ کون ہے. فرماتے جب دیکھا تو وقت کا غوث پیران پیر دستگیر تھے, پیر سبحانی تھے, قطب ربانی تھے. یہ اس پیر کی کہانی سنا رہا ہوں جس پیر نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. آج کل کا تو پیر کہتا ہے بس تو میرا مرید ہو کہ نماز میں جانے سے میں جانا, لیکن اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت ربیعہ نے بھی فرمایا جنت کی خوشخبری دی, لیکن فرمایا کثرت سجود سے میری مدد کرتے رہنا. ربیعہ نماز نہ چھوڑنا, نماز کو نہ
جنت کی بشارت تو مصطفیٰ نے دے دی، لیکن یہ بھی ساتھ حکم دیا، فرمایا نماز سے میری مدد کرتے رہنا، کثرت سجود کرتے رہنا۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ جنید بغدادی فرماتے ہیں مجھے آپ نے بلایا۔ سری سکتی کون ہے؟ جنید بغدادی کے ماموں بھی لگتے ہیں اور پیر بھی لگتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر بھی ہیں اور ماموں بھی رشتے میں لگتے ہیں۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں مجھے بلایا، سری سکتی نے بلایا، کہنے لگے بیٹا بات سن میری، جب میری روح نکل جائے، میرا جسم ڈیڈ باڈی ہو جائے تو خیال کرنا مجھے بغداد کی سرزمین پہ دفن نہ کرنا، کہ اور لے جانا، میری قبر نکال کے مجھے دفن کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے کہا حضور ایسی کیا بات ہے پیر صاحب؟ آپ نے فرمایا کہیں میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی زمین مجھے قبول کرنے سے انکار نہ کر دے، تو اگر ایسا ہو گیا تو میں لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا پیر ہے اور اتنا بڑا متقی آدمی ہے، اور پھر اللہ کا خوف کتنا رکھتے ہیں۔ بات چل گئی تو آئیے امام جعفر صادق کی بات سنتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے پوری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ توجہ ہے میرے طرف؟ ٹھنڈا پانی نہیں پیا امام جعفر صادق نے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہیں اس بات میں اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اتنا پرہیز، اتنے متقی ہو۔ اور فرمایا میں ڈرتا ہوں۔ ایک دن امام جعفر صادق بیٹھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور آواز دی، فرمایا یار بیویو آج وعدہ نہیں کر لیں گے ہم میں سے جو جنت میں پہلے جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے جائے، وہ دوسروں کو بھی ساتھ لے جائے۔ لوگوں نے کہا اے امام جعفر ہم تو آپ کے سر پہ کھیلتے ہیں، آپ کے سر پہ ہم بازی جیتتے ہیں، لیکن یہ بات کیا کر دی؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا آخرت کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ آخرت کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ آخرت کے بارے میں مجھے بھی ڈر لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ وہ لوگ تھے تاتا جافا جنوبہم عن المضاجع یدعون، یہ وہ لوگ تھے جنہوں کی کروٹیں زمین چارپائیوں پہ نہیں لگتی تھی، پھر بس اللہ کے خوف میں یہ تڑپ تڑپ کے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں دین پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ نہیں بھائی، جی کون دیکھ کے آیا ہے؟ کل سرات کس نے کیجئے، علماء کی باتیں ہیں، یہ دین کی باتیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی نہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مولوی کون سا ہو کر آئے ہیں آگے سے، بھئی انہوں نے دیکھا کیا قبر میں کیا ہوگا؟ بھئی ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جس محبوب نے دیکھا ہے وہ آمنہ کے لال نے یہی ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ میرے نبی نے جو قبر میں ہونا ہے ہمارے ان اعمال کی وجہ سے وہ سارے کا سارا سامنے بیان پیش کر دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، وارا ما لا ترون، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں نے کہا، فرمایا یہ میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا جیسے آگے دیکھتے تھے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا قبر میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جگیردار، بڑے بڑے امیر لوگ لیٹے ہیں اور وہ چیخے دے کے آواز دے رہے ہیں کہ ہے کوئی ہم غریبوں کی مدد کرنے والا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا۔ ہم دنیا کا مال تو رکھتے تھے، بڑے امیر تھے، لیکن آخرت کمانے میں ہم غریب رہے۔ آج ہمارے پاس سجدے نہیں ہیں، ہمارے پاس جو دنیا کا مال تھا وہ بینک تو بڑے رہ گئے۔ آقا کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں سنتا ہوں ان کی باتیں، وہ چیخ رہے ہیں قبروں میں، بڑے بڑے بادشاہ، مالدار، بڑے بڑے لینڈ لارڈ، بڑے بڑے چودھری، وہ کہتے ہیں ہم دنیا کے مال کو جمع کرتے رہے لیکن ہم آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے، ہم نے کچھ نہیں کمایا، نہ ہمارے پاس سجدے ہیں، مال تو تھا لیکن اعمال سارے نہیں تھے، اس وجہ سے ہم غریب رہے، ہم غریب رہے، ہے کوئی ہم غریبوں کی مدد کرنے والا؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا جب تم مردے کو قبرستان دفن کر کے آتے ہو، میں فکر آخرت کا منظر بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجیے، بات ختم کرنے والا ہوں۔ فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب اپنے مردے کو دفن کر کے آتے ہو،
فرمایا جب قبر میں رکھا جاتا ہے اتنی چیخ و پکار ہوتی ہے کہ اگر تمہیں سنا دی جائیں دوبارہ تم اپنے مردے کو وہاں دفن کرنے نہ جاؤ. اتنی آؤ پکار اس مردے کی ہوتی ہے. وہ مرنے والا تمہیں پکار پکار کے کیا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں, یہ آخرت کا منظر بہت ڈاڑھا منظر ہے, اس کی تیاری کر کے آنا. میں نے تو تمہارے پاس نہیں آنا, لیکن تم لوٹ کر میرے پاس دوبارہ تم ہی آنے والے. اللہ کریم دین کو اللہ نے آسان کر دیا. لوگ کہتے ہیں دین پہ چلنا مشکل ہے. سورۃ الاعلیٰ پڑھیے, 30ویں پارے میں سورۃ الاعلیٰ کا ترجمہ پڑھیے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے دین پہ چلنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. دین پہ چلنے والوں کے لیے ہم نے دین کو آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر بات کا پوچھے گا, ہر بات اللہ تعالیٰ پوچھے گا, ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بات میری نہیں ہے, قرآن کریم میں اللہ اعلان کر رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا اپنے بندے کو سوائے 3 چیزوں کے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ضرورت کے وقت کھانا پینا, ضرورت کے وقت کھانا پینا. دوسرا ستر عورت کے لیے کپڑا, اس کا حساب نہیں ہوگا. ضرورت کے وقت کھانے پینے کا بھی حساب نہیں ہوگا. اور یہ جو ہم کھانا ضائع کرتے ہیں نا, اس کا حساب ہوگا. شادی پہ جاتے ہیں, اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, گاؤں کا ماحول ہے, ایسے ہوتا ہے بھائی ہم جلدی وہ برتن سے اپنی پلیٹوں میں ڈال لیتے ہیں, لیکن کھایا نہیں جاتا. اس کے بعد دل تو رجا ہوتا ہے کہ آنکھیں نہیں لگتی. معاشرے کا حال, نوجوان بزرگ بڑی پلیٹیں بھر کے رکھ لیتے ہیں, آدھا کھایا آدھا ضائع کر دیا. اس کا حساب ہوگا, اس کا حساب دینا پڑے گا تمہیں. کاش کہ وہی کھانا بچ جاتا اور کسی غریب کے بچے کو مل جاتا, کسی بیوہ کے گھر پہنچا دیا جاتا, کہیں مدرسے کے طلباء جو مسافر ہیں ان کو کھلا دیا جاتا, اور کہیں کسی غریب کے گھر کو بھیج دیا جاتا ہے. وہی ثواب ہے, وہی آخرت میں کام آئے گا. ضرورت کے وقت کھانا کھایا جاتا ہے, اس کا میرے آقا نے فرمایا حساب نہیں لیا جائے گا. تیسرا جو چیز ہے اس کا حساب نہیں ہوگا, وہ ضرورت کا مکان. ضرورت کے لیے مکان بنایا رہنے کے لیے اس کا حساب نہیں ہوگا. اور جو ہم زیادہ سے ہم زیادہ, ہر انسان کی, میری خود میں اپنی سوچ کے اپنی بات کرتا, میرا بھی دل کرتا میرا زیادہ بنگلہ ہو, زیادہ کوٹھیاں ہو, زیادہ زمینیں, لیکن اللہ تعالیٰ, انسان کو ایک سوچ ہے نا انسان کی, لیکن اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا. جو کمایا تھا, کہاں کمایا تھا, کہاں خرچ کر کے آیا ہے, یہ پوچھا جائے گا. تو نے اپنی اولاد کو کیا پڑھایا, یہ پوچھا جائے گا. آج تو بابا کہتا میری پتر میری مانتے نہیں ہیں, لیکن بابا جی قیامت کے دن تمہیں یہ بات کا آج نہیں کوئی کرے گا, بہانہ نہیں چلے گا کہ میری مانتے نہیں. تجھے پوچھا جائے گا تیرے بیٹے کہاں جا رہے ہیں, تیرے بیٹوں نے عشق مصطفیٰ کا گلے میں غلامی رسول کا پٹا بھی ڈالا ہوا ہے کہ نہیں ڈالا. کیا تو نے جب تربیت کی اپنے بچوں کی, اگر تربیت کی, جس والدین نے تربیت کی ہوتی ہے نا, وہ کبھی والدین کے آگے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے, کیونکہ انہیں پتہ ہے آمینہ کے لال کا فرمان ارشاد, میرے مصطفیٰ کا ارشاد یاد ہے کہ آقا نے فرمایا والدین کا چہرہ دیکھنا مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو اس بات چھوٹی ہے, اجر بہت زیادہ ہے, اجر بہت اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے. عمل چھوٹے ہوتے ہیں, عمل زیادہ, اللہ تعالیٰ اجر بہت زیادہ دیتا ہے. فرمایا ہر چیز ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہر نعمت کے بارے میں اللہ تمہیں پوچھے گا. اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, اگر تم تھوڑی سی بھی نیکی کرتے ہو تو اس کا بھی اجر تمہیں دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور اگر تم تھوڑا سا بھی شر کرتے ہو, فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو, غلطی کرتے, گناہ کرتے, تو اس کا بھی بدلہ تمہیں دینا ہوگا. تمہیں احسان نہ کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. قیامت کا منظر بہت ڈاٹا منظر ہے, قیامت کا حساب بہت ہی دردناک حساب ہے. ہم تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ مان کرنے والے لوگ ہیں, ہم عاشق لوگ ہیں,
ہمیں مان نہ نمازوں پہ، نہ زکاتوں پہ، نہ حجوں پہ، نہ کسی اور عبادت پہ. ہمیں مان ہے تو آمنہ کے لال کی محبت کا مان ہے. اس لیے تو ہم کہا کرتے ہیں تقریر میری بڑھ گئی، میں کہنے لگا کہ قبر دے عذاب تو بچائی ربا سونیا. سارے پڑھو تے انشاءاللہ تقریر میں مکان لگایا کہ قبر دے عذاب تو بچائی ربا سونیا. قبر دے عذاب تو بچائی ربا سونیا. سارے عرض دے گیا کو چھوٹے بڑے بزرگ شفقت فرما گیا کو گونج پادیوں مسجد کی فضا گونجے. پتہ چلے مصطفیٰ دے غلام نے آقا کریم علیہ السلام دی محبت وچ اپنے آپ نو اللہ دی بارگاہ وچ توبہ پہ کر دے نے. نالے توبہ کر رہے نے، نالے رب ذوالجلال کولوں قبر دے عذاب تو پناہ منگدے نے. کہندے نے مولا سانو قبر دے عذاب تو بچا لئی تے مصطفیٰ دے صدقے ساڈے اُتے کرم کر دے. قبر دے عذاب تو بچائی ربا سونیا. قبر دے عذاب تو بچائی ربا سونیا. قبر دے عذاب تو بچائی ربا